الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نام درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے پڑھو پڑھو محبت نال پڑھو فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرانا وزیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرانا وزیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں
حضور آ گئے ہیں۔ بے شمار حمداں دے لائق وہی پروردگار ہے جن نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ان گنت لامحدود دروداں دا مجموعہ اس نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات دے جنہاں نے آ کے اس دنیا میں آباد و شاد فرمایا۔ بے شمار رحمتوں کا نزول ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامات جنہاں نے مصطفیٰ کی ہر سنت تے عمل کر کے دکھایا۔ مبارکباد مستحق نے محترم جناب ڈاکٹر احمد دین اور انہوں کے صاحبزادگان جنہاں نے ہر سال کی طرح آج اپنی رہائش گاہ تے تیرے تے میری مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ صدر محفل رونق محفل خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت علی جلالی صاحب اور خطیب ذیشان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا احمد رضا اتاری صاحب اور خطیب ذیشان حافظ محمد طاہر اتاری صاحب اور خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری لائق ابو بکر قادری صاحب اور میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تسی تے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ حاضر ہاں۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈا تمام دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبول فرمائے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ منانا میرے نبی دے صحابہ دا طریقہ ہے۔ اللہ اس عمل دے اوتے خوش ہوندا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ منانا نبی پاک کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اس عمل دے اوتے خوش ہوندا ہے، فخر کردا ہے۔ قبلہ جلالی صاحب بیان فرما رہے سن، میں انہوں کی گل ہی اگے لے کے چلاں گا۔ اللہ اس عمل دے اوتے فخر کردا ہے، مصطفیٰ خوشخبری سنا دے نے۔ اللہ فخر کی میں کردہ ہے جیڑی حدیث پاک مسلم شریف دی قبلہ بیان فرما رہے سن۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تسی مسجد کے اندر بہ کے جلسہ کر دے سو پہ مینوں یاد کر دے سو پہ اللہ نے جبریل نو بھیج کے پیغام دیتا ہے کہ اللہ تہاڈے تے فخر کردا ہے پیا۔ فخر کس گل دا کردا ہے پیا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ فخر اس گل دا کردا ہے پیا کہ تساں مسجد نبوی شریف اندر بیٹھ کے فرش زمین تے میرے محبوب نو یاد کردے پئے ہو، اللہ عرش بری تے تانوں یاد پیا کردا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر آنا کوئی معمولی کم نہیں۔ ایک بندہ محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر آیا ہے، انہوں میں تو یا محلے کا کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کوئی کمی نہیں۔ میں قربان جاواں اس دی عظمت تو بیٹھا حضور دے ذکر میں اندر کہ او دا ذکر عرش اولا تے اللہ اپنے فرشتیاں دے سامنے پیا کر رہا ہے کہ فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے۔ اللہ فخر کردا ہے
کہ فلاں فلاں آ کے اتنے بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر کر دے پہنے اور مصطفیٰ کا ذکر سماعت کر دے پہنے. تو میرے نبی دے صحابہ دا عمل ہے اللہ فخر کر دے اس عمل دے اٹھے اور مصطفیٰ خوشخبری سنا دے. اگلی حدیث پاک مجمع الزوائد اندر امام حیثمی رحمت اللہ تعالی نے لکھ دے حجرائے عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے مصطفیٰ میرے حجرے کے اندر موجود نے. میرے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے سرکار دے کول بیٹھ گئے. مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے تذاکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما عندی. مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مصطفیٰ نے اپنا میلاد بیان کیتا, میرے والد محترم نے سماعت کیتا, پھر میرے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا میلاد بیان کیتا, پھر میرے مصطفیٰ کریم نے سماعت فرمایا. پھر میرے مصطفیٰ کریم نے سماعت فرمایا. توجہ فرمانا تذاکرہ باب تفاعل ہے, یہ باب تفاعل فاعل دے ہوتے بھی تے مفعول دے ہوتے بھی دلالت کرتا ہے. مثلا چار بندے بیٹھے ہون یا آپ اکٹھے بیٹھے ہیں یہ اپنے دونوں دے ہوتے دلالت کرتے ہیں. میں بیان کر رہا تسی سماعت کر دے پے ہو, تسی سبحان اللہ پڑھ دے ہو, میں سننا وا یا میں شعر پڑھنا تسی سن دے ہو, تسی پڑھ دے ہو میں سننا وا. تذاکرہ کا لفظ بولیا جائے گا. مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ نے تذاکرہ کا لفظ بول کے فرمایا مصطفیٰ بیان کیتا, صدیق سنیا, صدیق بیان کیتا, مصطفیٰ سنیا. معلوم ہوا میلاد بیان کرنا تے سننا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے, صدیق اکبر کی بھی سنت ہے. آپ نے جڑا لفظ بولے نا کہ میلادہما عندی, علماء موجود نے مفتی شوکت علی جلالی صاحب کے شرف ناب دے ماشاءاللہ ماہر استاد نے لفظ عندی ظرف مقام واسطے آندا ہے. حضرت مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا لفظ عندی بول کے یہ میں سنی سنائی گل نہیں کرتی پئی بلکہ میں اتھے موجود سی, میں اتھے موجود سی, میرے حجرے کے اندر یہ ذکر ہو رہا سی. مصطفیٰ اپنا میلاد بیان کر دینے, صدیق اکبر سماعت فرما دینے, صدیق اکبر اپنا میلاد بیان کر دینے, مصطفیٰ سماعت فرما دینے. اور امام حیثمی نے اس حدیث پاک نو لکھ کے بیان کیتا اسناد حسن, اس حدیث کی سند حسن ہے, اس حدیث کی سند حسن ہے. معلوم ہویا میلاد بیان کرنا میرے نبی دے صحابہ کا طریقہ ہے. اللہ اس عمل دے اتے خوش ہوندا ہے. میرے نبی خوش خبری سناندے نے. عزیزاں نے گرامی بے شمار دلائل نے میلاد دے اتے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کر دے نے. اسی جدو میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں عزیزاں نے گرامی کبھی میلاد دے ہوتے اعتراض, کبھی نبی پاک کے نور دے ہوتے اعتراض, حضور نور نہیں اللہ یعظ باللہ تعالی. توجہ فرمانا جڑی میں آیا مبارکہ پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لو. اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق اللہ والو آیا تہاڈے والے نور اور روشن کتاب, نور اور روشن کتاب. نور تو مراد مصطفیٰ کی ذات ہے, کتاب تو مراد قرآن مبین ہے. اس کی علماء نے بڑی بحث کی ہے, میں ادھر جانا نہیں چاہوں گا, اس بات کو سمجھ لو. نور تو مراد مصطفیٰ کی ذات, کتاب تو مراد قرآن پاک. جاءکم من اللہ آیا اللہ والوں آؤں گا اور ایک پہلے موجود ہوئے. میں تھے آیا قبلہ آئے نے پہلے کتے موجود سی تے آئے نے نا, یہ موجود ہی نہ ہو
تو معلوم ہویا کہ مصطفیٰ دا نور بھی پہلے موجود سی تے کتاب مبین بھی لوح محفوظ سے پہلے موجود سی. تو لہذا اللہ والوں ایک نور آیا ہے, ایک کتاب آئی ہے. کچھ لوگ کہندے نے نور بھی کتاب ہے, کتاب بھی نور ہے. نا واو عاطفہ درمیان چ آ کے یہ فرق واضح کر دی پیے, نور ہو رہے کتاب ہو رہے. مثلا لاہوروں قصور بولیا جائے کہ بندہ سمجھ جانا ہے بھی لاہور شہر ہو رہے تے قصور شہر ہو رہے. کوئی بدھو اٹھ کے آکے نہیں جی لاہور بھی ایک ہے تے قصور بھی ایک ہے. نا گل سمجھن سے نہیں آئے گی. نور و کتاب مبین, نور اور روشن کتاب. واو عاطفہ نے فرق بیان کیتا ہے, نور ہو رہے کتاب ہو رہے. نور مصطفیٰ نے کتاب قرآن پاک ہے, نور مصطفیٰ نے تے کتاب قرآن پاک ہے. عزیزان گرامی توجہ فرمانا, غور کرنا. آؤ نبی پاک علیہ السلام دے نور دی گل کریے. نبی پاک دے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کر دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کر دے نے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی بیان کیتا؟ آپ نے اپنی اکھاں والے اشارہ کر کے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی اکھاں والے اشارہ کر کے فرمایا. کی فرمایا؟ انہاں اکھاں دے نال میں مصطفیٰ کریم نو تکیا ہے, میں مصطفیٰ کریم نو تکیا ہے. کہ کیویں دا تکیا ہے؟ کانا نورن, میں نور تکیا ہے. کیا اکھ نور نے یا رخساری نور ہے؟ اگے آپ نے فرمایا کانا نورن کلہ ہو, نبی پاک علیہ السلام نو میں کل نور تکیا ہے. زلف مبارک دی چوٹی تو لے کے پاؤں مبارک دے ناخنہ تک مصطفیٰ نو میں نور تکیا ہے. اور عام نور نہیں بلکہ فرمایا نور من نور اللہ, اے نور خدا دے نور دے وچوں ہے. جڑا اسی درود تاج وچ نور من نور اللہ دا لفظ پڑھنے ہیں نا, یہ ساڈا کوئی من گھڑت لفظ نہیں ہے گا. یہ نبی پاک دے صحابہ دا لفظ ہے, جڑے حضور دے صحابہ جلیل القدر حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے بیان کر دے نے عظیم صحابی. یہ عام نور نہیں, یہ رب دے نور دے وچوں نور ہے. یہ عام نور نہیں, رب دے, بولو عام نور نہیں, رب دے. کہ میرے نبی دا نور کنا پاورفل نور ہے. جبریل امین تے ساری نور مندے نے نا, کیوں بھائی؟ جبریل امین دی نورانیت تے انکار کوئی نہیں نہ کردا, ساری مندے نے نا. لیکن جبریل امین قربان جائیے تفسیر کشیری دے اندر یہ بات موجود ہے. جڑی گل کریں گا با حوالہ کریں گا توجہ فرمانا. میرے پیارے مصطفیٰ چلے معراج تے, جبریل امین مصطفیٰ دے نال نال نے جدو سدرۃ المنتہا دے اوتے پہنچے, جبریل رک گئے. میرے نبی نے فرمایا جبریل کیوں رک دے پئے ہو؟ عرض کیتی مدینے دے تاجدارا میری انتہا آ گئی ہے, اگر میں ایک پورے برابر بھی ایتھوں اگے گیا, اگے رب دا نور اتنا پاورفل ٹھاٹھا پیا مار دے, میں جل جاواں گا, میں ختم ہو جاواں گا. سونیا گل تے چنگی نہیں, مکیوں لے کے آیا ہاں تے نال ہی جانا چاہیے, لیکن ایتھے آ کے میری بن گئی ہے مجبوری, میں انہیں تو اگے جا نہیں سکدا. یہ سونیا میں جاواں بھی تے جل جاگا, پھر بھی تانوں کلے ہی جانا پڑے. اچھی بات تے ہے کہ سونیا مینوں بچیا رہن دیو, مینوں ایتھے رہن دیو, ہن تسی کلے چلے جاؤ. میرے نبی نے جب جبریل دی یہ گل سنی, میرے نبی نے کیا فرمایا سی, جبریل جے تو نہیں بچنا تے میں کتھوں بچنا ہے؟ جے تو نہیں جانا تے میں بھی نہیں جاندا, چل ایتھوں ہی واپس مڑ چل لیا. کیا سرکار نے فرمایا؟ نہیں فرمایا. میرے پیارے مصطفیٰ آگے گئے, میرے نبی پاک علیہ السلام اگے گئے, کتھوں تک گئے؟ رب دا قرآن دستے پیا, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کتھوں تک گئے؟ مدنی کی آمد, ذرا زور سے بولو, مدنی کی آمد.
گج کے جواب دیا کرو یار. میرے نبی پاک علیہ السلام گئے پھر اگے کتھوں تک گئے؟ قرآن دس دے پیا ثم دنا فتد اللہ رب دے جلویاں دے قریب فکان قاب قوسین دو کمانہ دے درمیان فاصلہ جنہ رہ جاندے انہیں قریب ہوئے ثم دنا فتد اللہ رب دے جلویاں دے قریب فکان قاب قوسین دو کمانہ دے درمیان جنہ فاصلہ رہ جاندے اگے فرمایا او ادنا اتنے قریب ہوئے او ادنا کوئی دوری رہ ہی نہ گئی. حضور فرماندے نے میرے جسم دے نال پردے ٹچ ہوئے 70,000 پردے پھٹ گئے میں رب دا دیدار اپنی اکھاں دے نال کیتا. رب دا دیدار اپنی اکھاں دے نال کیتا. ما زاغ البصر وما طغى اکھ نہ کسے پاسے پھری ٹک ٹکی لا کے دیکھیا. پھر میرے نبی نے آ کے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت میں اپنے رب نو سونی صورت چ دیکھیا ہے. ایک جسم گوشت ہڈیاں لے کے ایک بندہ عرشے اڑا کے جاندا ہے تے بچ کے واپس آ جاندا ہے. بچ کے بولو بچ کے واپس آ جاندا ہے تے جبریل نور ہے تے سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں جاندا. تے سمجھنا پائے گا کہ جبریل دی گل ہو رہے میرے نبی دی گل ہو رہے. جبریل دی گل ہوئے میرے نبی دی گل. اگلی دلیل سماعت فرمانا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب العالمین دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہنا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا ہاں. اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا لن ترانی تو دیکھ نہیں سکتا. اللہ دے قرآن اندر یہ بات موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا مختصر کرنا توجہ کرنا. اللہ پاک نے فرمایا اس پہاڑ والے ویکھ اس پہاڑ دے اوتے میں اپنی تجلی سٹاں گا کہ تو ویکھ سکیا برقرار رہ گیا پھر تے تو منوں ویکھ سک نہیں. حضرت موسیٰ کلیم نے طور پہاڑ والے ویکھیا رب نے اس پہاڑ دے اوتے نور کی تجلی سٹی کی ہویا دور نہ رہا ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور قربان جائیے معراج کی راتی میرے نبی پاک علیہ السلام اپنے جوڑے سمیت اپنی دستار سمیت اپنے جسم سمیت عرش اولا ہوتے جا کے رب دے نال ملاقات کر دے. میرے نبی کا نور اتنا پاورفل نور ہے جس نور دے نال دستار کی نسبت ہو گئی. رب دیا نور دیا تجلیاں دستار دے اوپر پہندیاں رہیاں اس کپڑے نو نہیں ساریا. میرے نبی دے جسم دے نال جڑے کپڑے لگے انہاں کپڑے چ نہیں طاقت آ گئی. رب دی نور دیا تجلیاں انہاں کپڑیاں دے تے پہندیاں رہیاں کپڑیاں نو کچھ نہیں ہویا. میرے نبی واپس آئے تے پھر مننا پائے گا دور دا معاملہ ہوئے حضور دا معاملہ ہوئے دور دا معاملہ ہو رہے حضور دا معاملہ ہو رہے. میرے نبی پاک علیہ السلام اتنا پاورفل نور لے کے آئے ہیں. قرآن پاک کے اندر نور دیاں 10 قسم اللہ رب العالمین نے بیان کیتیاں نے جڑی مخلوق نو عطا فرمائیاں نے. علماء کی موجودگی کے اندر سب تو اعلیٰ کوالٹی اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی. سب تو اعلیٰ قسم کی کوالٹی اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نور دی عطا فرمائی ہے. پھر بھی کوئی نورانیت کا انکار کرے کہ وہ دی اپنی بے علمی تے جہالت ہو سکتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان اللہ نے سب تو پہلے اپنے محبوب دا نور پیدا فرمایا. آؤ حدیث نور کا ذکر کریے اور ثابت کریے کہ اللہ نے سب تو پہلے حضور دا نور پیدا کیتا اور سب تو اعلیٰ قسم دی کوالٹی نور دی اللہ نے اپنے محبوب نو بنایا ہے. باقی قسمہ بعد دیا نے باقی میرے نبی پاک دے نور دے وچوں نے ساری باقی نبی پاک دے بولو تے صحیح باقی نبی پاک دے
نور دے وچوں نے آؤ عزیزاں نے گرامی نور مصطفیٰ دی گل کردے جائیے یہ جڑی حدیث پاک میں پڑھن لگا ہاں اج لوگ کہندے نے بخاری شریف تو دکھا دیو میں کہنا امام بخاری نو منن والے آ میں تینوں امام بخاری دے استاد دی گل کر کے سناواں یہ امام بخاری دا استاد ہے بلکہ آپ دا دادا استاد ہے نامی اس میں گرامی حضرت امام عبدالرزاق حضرت امام عبدالرزاق بہت بڑے عظیم محدث نے امام بخاری بھی آپ کے شاگرد نے آپ کے والد محترم بھی آپ کے شاگرد نے تو امام عبدالرزاق جڑے نے امام بخاری دے دادا استاد نے آپ نے کتاب لکھی مصنف عبدالرزاق عزیزان گرامی پڑھی جامع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان دے حوالے دے نال حضرت امام عبدالرزاق نے کتاب لکھی ہے اور بہت بڑے عظیم محدث نے عزیزان گرامی امام المحدثین نے آپ کا شان کے مقام ہے آپ جب حدیث مصطفیٰ پڑھایا کرتے سن آپ کے مجمع دے اندر آپ کی کلاس دے اندر حضرت خضر علیہ السلام نبی بھی آ کے سماعت کرتے سن بلکہ سیرت کی کتاباں دے وچوں میں نہ گناہگار اکھاں دے نال پڑھی ہے ایک دن حضرت امام عبدالرزاق امام بخاری دے دادا استاد بیان کرتے پہنے عزیزان گرامی آپ کا مجمع لگا ہے اس مجمع کے اندر حضرت خضر علیہ السلام آئے نے آ کے بیان سنن آئے نے یہ دیکھیا کہ بڈھا جب آ گئے انہیں اپنی گودیاں کے اندر سر دیتے تے سوتے پیا حضرت خضر علیہ السلام دیکھ کے حیران رہ گئے نے امام عبدالرزاق بیان کر رہے نے اتنے بڑے عظیم محدث حدیث پڑھا رہے نے یہ بابا ایتھے بیٹھا سوتے پیا حضرت خضر علیہ السلام نے بابے نو ہلایا ہلا کے فرمایا بابا جی کہ تو امام پاک دا بیان نے سننا تے مجمع چوٹ کے چلا جاؤ اپنے گھر چلا جاؤ کہنے لگا بیان کون کر دے پیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا تینوں اے بھی نہیں پتا کہ تے مجمع چ بیٹھے تینوں پتہ ہی نہیں بیان کرنے والا کون ہے کہنے لگا دسو تے سی بیان کون کر دے پیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا امام المحدثین امام عبدالرزاق بیان فرما رہے ہیں کہ بابے نے جڑا جواب دیتا تسلی دے نال سماعت کرنا بابا کہنے لگا خضر میں امام عبدالرزاق کا خطاب کیوں سنا میں عبدالرزاق دیاں گلاں کیوں سنا میں تے رزاق دیاں گلاں سنن والا ہاں حضرت خضر علیہ السلام سن کے حیران رہ گئے نے اس بابے نے تے بڑی پونچی گل کر دی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ذہن بنایا میں دا امتحان لینا انہیں پونچی گل کیتی ہے یا اپنے کوئی چھوڑ دیتی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھیا بابا گل تے بڑی پونچی کیتی ہے میں پوچھنا چاہنا میں اس ویلے حضرت خضر علیہ السلام کتھے نے بابا مسکرا کے کہندے بابیو ہن تسی اپنے آپ ہی بھول گئے ہو تسی اپنے آپ ہی بھول گئے ہو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے میں ذہن اندر دو چار سوال اور لے کے آیا ہوں میں اور سوال و جواب کرنا ہوں لیکن بابا نظراں تو غائب ہو جاندے حضرت خضر علیہ السلام فرمانے میں اس بابے نو روئے زمین تے تلاش کردا رہیا تلاش کردیاں 14 سال گزر گئے نے 14 سالاں چ نوں بابا کسی مقام تے نہیں ملیا 14 سالہ کے بعد میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حضور دے دربارے پھرن واسطے حاضری دیتی سرکار دے قدمین شریف ہیں اللہ جدوں میں حاضری دین واسطے اگے بدیا وہی شہزادہ جڑا امام عبدالرزاق دے مجمع دے اندر ستا پیا سی مدینے ویکھیا نبی پاک دے قدماں والے اوتھے بھی ستا پیا حضرت خضر علیہ السلام حیران رہ گئے آپ نے سوچیا بھی اوتھے بھی ستا پیے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر بھی ستا پیا حضرت خضر علیہ السلام نے دربار مصطفیٰ تے حاضری دیتی سلام عرض کیتی مدینے دے تاجدارا ودوحا دے مکھڑے والیا اے جڑا تہاڈا لاڈلا شہزادہ تہاڈے قدمین شریف ہے نال آرام کر دے پیا اینوں ذرا پھڑ کے رکھنا میرے نال دو چار گلاں کرنیاں نے حضرت خضر نبی نے
بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضری دے کے جب آ کے بابے نو اٹھایا، بابا اٹھ کے بہ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ویکھ لا بابا میں 14 سال بعد تینوں اٹھائی لیا نا۔ تے بابا مسکرا کے کہندے خضر کہ مصطفیٰ دی بارگاہ چ عرض کر کے نہ آیا ہوندا کہ پھر مینوں تو اج بھی نہیں سی سکدا۔ ویسے عظیم بزرگ جڑے نے حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت امام عبد الرزاق دے مجمع دے اندر بیٹھ کے حدیث مصطفیٰ دا درس لیندے نے۔ انہاں نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق اندر حدیث بیان کی ہے۔ حدیث دے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت جابر سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کی مدینے دے تاجدارا دعا دے مکھڑے والیا ایک سوال کرنا چاہنا وا۔ میرے نبی نے فرمایا پوچھ جابر کی سوال کرنا چاہنے؟ حضرت جابر نے سوال عرض کیتا یا رسول اللہ پوچھنا ہی چاہنا وا رب العالمین نے سب تو پہلے کیڑی شے نوں پیدا فرمایا؟ عزیزان گرامی